صحابی کہتے یا رسول اللہ، ادھر سے اٹھا، بیٹھ جاؤ، سب پہ میری نظر ہے، محفل میں سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بولے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ علماء کرام بھی یہاں پہ بیدار ہیں اور سب کی توجہ چاہیے مجھے، ارشاد ہوتا سب بیدار ہیں الحمدللہ۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہاتھوں میں موبائل نہیں ہے، اور کیونکہ ان علماء کرام کو معلوم ہے کہ جلسہ ہمارا اپنا ہے، کامیاب کرنا بھی ہمارا کام ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ اور یہ وہ علماء ہیں کہ حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ بولو مسکرا کر سبحان اللہ۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، او پیارے آقا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ صحابی کہہ رہے، او مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، پیارے حضور، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ اور آگے کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، او آقا یہ آنکھیں دیکھتی کیسے؟ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں۔ سبحان تو مل کر بول دو سبحان اللہ۔ یہ صحابی کا عقیدہ، صحابی کا کہتے آقا آپ کی طرح کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، آپ کی طرح کوئی اس کائنات میں آیا ہی نہیں، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں جو آپ کی طرح ہو، آپ سے زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ صحابی کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں میں، صحابی کا جو مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حبیب آپ کو تمام عیوب سے پاک پیدا کیا گیا، آپ کی تخلیق گویا ویسی ہوئی جیسی آپ چاہتے تھے۔ اب اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے یوں کیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محفل سے ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوث پاک کا دامن، شفیع کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن، فرید کا دامن، ابن اولیاء کا دامن، ابن بختیاری کا دامن، علی کا دامن، ریا کا دامن، ریا کا دامن، قریشی کا دامن، نمی ماہیبی کا دامن، بار کا دامن، دناخی کا دامن، مصری کا دامن، آیو کا دامن، دن قادری کا دامن، بابا کا دامن، الحق پنڈوی کا دامن، اولیاء کا دامن، ہارونی کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کے اعلیٰ حضرت۔ بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، حق کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ نے ایک نئی زندگی پیدا کر دی ہے، سبحان اللہ۔ صحابی کہتے آقا آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ پیدا ہوا ہی نہیں، آپ کی طرح حسین و جمیل اس کائنات میں کوئی موجود ہی نہیں۔ او پیارے آقا آپ بے مثال ہیں۔ اب توجہ چاہوں گا، میرے آقا بے مثال، میرے آقا کی ہر ادا بے مثال، مکی زندگی بے مثال، مدنی زندگی بے مثال، سفر بے مثال، حضر بے مثال، خلوت بے مثال، جلوت بے مثال، بچپن بے مثال، جوانی بے مثال، 63 سالہ زندگی بے مثال، جلوہ بے مثال، طلبہ بے مثال، تبسم بے مثال، تکلم بے مثال، گفتار بے مثال، رفتار بے مثال، دمدار بے مثال، خاندان بے مثال، فرش پہ چلنا بے مثال، عرش پہ مسکرانا بے مثال، آنا بے مثال، جانا بے مثال،
حسان ابن ثابت کہتے ہیں آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اچھا ایک سوال ہوتا ہے بنگال والوں، نوٹ کرو، مالدہ بنگال والوں، نورپور والوں، مانک چک والوں، سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسان کہتے یا رسول اللہ آپ کی طرح اس کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب حضرت حسان کا یہ اعلان کرنا اور یہ ان کا عقیدہ، بلکہ ان کا یہ یقین کہ آقا آپ کی طرح کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت حسان نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو، بولو، ارے حضرت حسان نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، مکہ والوں کو دیکھا، مدینے والوں کو دیکھا، عرب والوں کو دیکھا، حضرت حسان نے فلسطین کے لوگوں کو دیکھا، حضرت حسان نے ملک شام کے لوگوں کو دیکھا، حضرت حسان نے یمن کے لوگوں کو دیکھا، حضرت حسان نے دمشق کے لوگوں کو دیکھا، حضرت حسان نے کویت کے لوگوں کو دیکھا۔ ہو سکتا ہے مکہ میں کوئی نبی کی طرح نہ ہو، مدینے میں کوئی نبی کی طرح نہ ہو، حجاز میں کوئی نبی کی طرح نہ ہو، یمن میں کوئی نبی کی طرح نہ ہو، دمشق میں کوئی نبی کی طرح نہ ہو۔ اب پلٹ کر اعتراض کرنے والے نے کہا حضرت حسان نے ہندوستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، پاکستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، ترکستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، انگلستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، افغانستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، سوڈان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، امریکہ، جرمنی، جاپان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، قسطنطنیہ، تنزانیہ، چیچینیا، بوسنیا، الجیریا، کینیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ حضرت حسان نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ پھر ان کا یہ کہنا یا رسول اللہ آپ کی طرح پیدا ہوا ہی نہیں، آپ کی طرح اسحاق دانی گیتی پر کوئی آیا ہی نہیں۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے گا تو میں ذکر اللہ قادری جواب دوں گا کہ میرے نبی نے طائر سدرہ سے پوچھا تھا، بلبل سدرہ سے پوچھا تھا، روح الامین سے پوچھا تھا، جبرائیل امین سے پوچھا تھا، اور جبرائیل تم نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مدینے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، عرب کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، عجم کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مشرق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مغرب کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، شمال کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنوب کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ اور جبرائیل تم نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، حضرت شیس کو دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو دیکھا ہے، حضرت زکریا کو تم نے دیکھا، حضرت یحییٰ کو تم نے دیکھا، حضرت یوسف کا حسن و جمال بھی تم نے دیکھا، حضرت سلیمان کو تم نے دیکھا، حضرت شعیب کو تم نے دیکھا، حضرت صالح کو تم نے دیکھا، حضرت ادریس کو تم نے دیکھا، حضرت ہارون کو تم نے دیکھا، حضرت موسیٰ کو تم نے دیکھا، حضرت عیسیٰ کو تم نے دیکھا۔ اور جبرائیل تمہاری آنکھوں نے اس کائنات میں میری طرح کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى مثل محمد، یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کائنات کے گوشے گوشے، چپے چپے کے لوگوں کو دیکھا ہے، مگر آپ کی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، آفا کہا کر دیدم، مہرے پوتا برزیدم، بسیار خوب دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید پیسہ داری، آج خوبہ ہما دارن، تو تنہا داری، چوم کر قدم نبی، بولے یہ جبریل امی، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت، حیدریہ، حیدریہ، مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ، کنتم مولا، کنتم مولا، نعم ولادت، مسجد میں شہادت، مسجد میں شہادت، نعرہ حیدریہ۔ بولو مسکرا کر سبحان اللہ، ہمارے آقا بے مثال ہے، بولو سبحان اللہ۔ ایسے بے مثال ہمارے آقا کے ما بقا ظلہ علی الارض، میرے آقا کے جسم اطہر کا سایہ زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔
ما ظہر بولہ علی الارض، آقا استنجا شریف فرماتے تو فضلہ شریف زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا بلکہ زمین فوراً اپنے اندر چھپا لیتی تھی۔ یہ بولنے کا مقام ہے، بولو سبحان اللہ۔ لم یحتلم قط، ہمارے آقا کبھی محتلم نہ ہوئے۔ ولد مختونا، ہمارے آقا ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ لم یتصاب قط، ہمارے نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، ان کے جسم اطہر پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ ادھر والے کب بولیں گے، کب بولیں گے، کب بولیں گے؟ اور مل کر بول دیں زور سے سبحان اللہ۔ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، ان کی آنکھیں جو سو جاتی تھیں لیکن دل بیدار رہتا تھا۔ ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، وہ پیچھے کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے۔ لم یحرب دابۃ رکب علیہا قط، جس جانور پہ مصطفیٰ ایک بار بیٹھ جاتے وہ جانور پھر کبھی بھٹکتا نہ تھا۔ اذا کان جلس بین قوم کتفاہ عالم، اگر مصطفیٰ کسی محفل میں بیٹھ جاتے، ہزاروں کی محفل ہوتی یا لاکھوں کی محفل ہوتی، اگر مصطفیٰ تشریف فرما ہے اور دیکھنے والے جب اس محفل کو دیکھتے تو سب سے اونچے ہمارے نبی نظر آتے، سب سے بلند ہمارے نبی نظر آتے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب کی تعریف ہو تو محب خاموش نہیں رہتا ہے، محبوب کا جب ذکر ہو تو محبوب کا ذکر سن کر محب خوش ہوتا ہے۔ تو ہم کسی دنیا دار کی بات نہیں کرتے، مدینے کے تاجدار کی بات کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا بے مثال ہے، ہمارے آقا کی ہر ادا بے مثال ہے۔ اب رخ زیبا کی شان دیکھیں، رخ زیبا کا معجزہ دیکھیں۔ علماء یہاں پہ موجود ہیں، رخ زیبا کا ایک معجزہ سنو۔ صحابی کسے کہتے ہیں، بولو صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں کہ جس انسان نے اپنے سر کی آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ کا دیدار کیا اور پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اور ایمان پر اس صحابی کا خاتمہ ہوا۔ مل کر بولو سبحان اللہ۔ تو صحابی بنتا کیسے ہے؟ صحابی بنتا ہے رخ مصطفیٰ کی زیارت سے۔ صحابی بنا کیسے؟ رخ نبی کی زیارت سے۔ اب جو صحابی ہوگا، اور کرنا جو صحابی ہوگا وہ وقت کے غوث سے بھی افضل، قطب سے بھی افضل، ولی سے افضل، ابدال سے افضل، یعنی صحابی کے مقام کو نہ کوئی ولی پہنچ سکتا، نہ قطب پہنچ سکتا، نہ ابدال پہنچ سکتا، نہ مجدد پہنچ سکتا، نہ غوث پہنچ سکتا۔ یعنی صحابیت وہ مقام ہے کہ رخ نبی کی زیارت کے بعد اتنا بلند ہو جاتا ہے وہ مقام کہ لاجواب ہو جاتا ہے وہ مقام۔ تو مجھے کہہ لینے دو، رخ نبی کی زیارت سے ایسا عظیم مقام ملتا ہے، یہ رخ نبی کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کا معجزہ۔ آپریٹر کیا بات ہے کہ میں تیز بولتا ہوں تو آپ کی آواز دبنے لگتی ہے، ہلکا بولتا ہوں تو آواز تیز رہتی ہے، میں تیز ہوتا ہوں تو اس کی آواز دبنے لگتی ہے، یہی ایک کمی ہے۔ بہرحال جیسا ہے میں سنبھال لوں گا، اگر اصلاح کر سکو تو کرو، ورنہ کرنے کی کوشش میں خراب مت کرنا۔ جیسا ہے میں چلا لوں گا، مل کر مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ تو رخ نبی کی بات آئی، ماں بہنوں سنو، میرے نبی کی پیاری بیوی، پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ میرے نبی کی پیاری بیوی، سبحان اللہ، میرے نبی کی پیاری بیوی۔ وہ فرماتی ہے کنت اخیط، میں اپنا کپڑا سل رہی تھی، میں اپنا کپڑا سل رہی تھی،
پتہ یہ چلا کہ ام المومنین اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں، تو ماں بہنیں اگر اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ کی سنت پہ عمل ہوتا ہے، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی سنت پہ عمل ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنتو اخیطو، میں اپنا کپڑا سل رہی تھی، اور ادھر دیکھو فرماتی ہے فسقطت من الابرہ، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ سوئی تو جانتے ہو کہ نا بنگلہ میں سوئی کو کیا بولتے ہیں؟ سوئی ہی بولتے ہیں۔ سوئی ایک ایسی چیز ہے کہ بنگلہ میں بھی سوئی ہی بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، سوئی نہیں بدل رہی ہے، سوئی گر گئی، سوئی۔ اب حضرت عائشہ فرماتی فطلبتها، میں اسے ڈھونڈتی رہی، لم اقدر علیہا، سوئی نہ ملی، تلاش بسیار کے بعد بھی سوئی نہ ملی، سوئی نہ ملی۔ اب ادھر دیکھیے گا، توجہ فرمائیے گا، سوئی نہ ملی، سوئی نہ ملی۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں فدخل رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ، سب مل کر یا رسول اللہ۔ فرماتی حضرت عائشہ اسی بیچ پیارے نبی مکی آقا مدنی آقا نور علی نور پیارے حضور حجرے میں تشریف لے آئے، فتبینت الابرہ بشعاع نور وجہہ، تو پیارے نبی کے چہرے سے اتنی روشنی نکل رہی تھی، اتنی روشنی نکل رہی تھی کہ پورا حجرہ جگمگ 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 کرنے لگا، اور مجھے میری سوئی مل گئی، مجھے میری سوئی مل گئی۔ یہ رخ مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا تے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، ٹھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، کاف کے سہادہن یا ابروہا کے عین شاد، کاف ہا یا عین شاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مل کر بولیں سبحان اللہ۔ آقا بے مثال ہے، ہمارے آقا کی ہر ادا بے مثال ہے، ہمارے آقا کی ہر ادا بے مثال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سر سوہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، البحر علا والموج تغا من بے کس و طوفا ہو شربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا، پار لگا جانا، سب بولو موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار، موری نیا پار، سبحان اللہ۔ تو آقا کا رخ زیبا میرے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ حضرت ابو ہریرہ آقا کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ سورج پیارے نبی کے رخ زیبا کا طواف کر رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ چاند مصطفیٰ کے رخ زیبا سے روشنی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی حیدر کرار صاحب شمشیر ذوالفقار دلدل سوار حضرت علی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ سے پہلے بھی میں نے مصطفیٰ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، اور مصطفیٰ کے بعد بھی میں نے مصطفیٰ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ اب اس مضمون کو اگر میں تاج الشریعہ کی شاعری میں پیش کروں تو کہوں گا مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ
ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اپنی ہر آپ ہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. اے بچوں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ پیر گرا کے بیٹھو, ایسے میں نیند آتی ہے. اپنی ہر خوبی میں تنہا. ایک شعر اور سنا دیتا ہوں, تم خود کو روک نہیں پاؤ گے. فرماتے تاج الشریعہ, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. آپ ہیں. آقا بے مثال ہے, آقا کی طرح کوئی نہیں. اور سنو, اگر رحمت جوش میں آ جائے اور مصطفیٰ خوش ہو کر اگر رحمت کا دریا بہا دے, اور مصطفیٰ کے قریب آنے والے بھی بے مثال ہو جاتے ہیں. ابو بکر صداقت میں بے مثال, عمر عدالت میں بے مثال, عثمان سخاوت میں بے مثال, کہنے دو علی شجاعت میں بے مثال ہے. اور آگے بڑھو, امام اعظم بے مثال ہے, غوث اعظم بے مثال ہے, شہید اعظم. سبحان اللہ. مصطفیٰ سے جو قریب ہو جائے, مصطفیٰ سے جو قریب ہو جائے. اب دیکھو مدینہ شریف کے قریب ایک قافلہ رکا. کیا رکا بولو؟ قافلہ رکا. قافلہ. میں 8 دن پہلے بھی بنگال میں ایک جلسے میں تھا, تو میں نے پوچھا کہ قافلہ بنگلہ زبان میں قافلہ کو کیا بولیں گے؟ تو بتایا دول. بتایا دول. کیا؟ دول جمع. قافلہ رکا. کہاں رکا؟ مدینہ شریف کے قریب. اور سنو, آپ یہ توجہ فرمائیں, اب یہ سمیٹ لیں. اب اہل قافلہ سے پانی ختم ہو گیا. پانی پانی پانی. میں نے کہا پانی کو بنگلہ میں کیا بولتے؟ بولا جول. جول ختم ہو گیا. اب قافلے والوں کو پانی چاہیے, پانی چاہیے, پانی چاہیے, پانی چاہیے, پانی چاہیے. اب آقا کی بارگاہ میں صحابی یہ کہتے ہوئے پہنچے, اے تشنا لبو آؤ چلے حوض کرم پر. اے تشنا لبو آؤ چلے حوض کرم پر. اے تشنا لبو آؤ چلے حوض کرم پر. سرکار کے ہاتھوں سے ہمیں جام ملے گا. خوش ہو کر بولو نا ذرا, مسکرا کر سبحان اللہ, اور مسکرا کر بول دو سبحان اللہ. سرکار کے ہاتھوں سے ہمیں جام ملے گا. آ گئے سب, یا رسول اللہ پانی چاہیے, یا رسول اللہ پانی چاہیے, یا رسول اللہ پانی چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میں نے خود کو تیار کیا ہے, ورنہ آج ارادہ تھا کہ سلام کر کے اور اجازت لے کے اپنی نقاہت کا ذکر کر کے اور طبیعت کی علالت کا ذکر کر کے رخصت ہو جاؤں گا. لیکن الحمدللہ میں نے خود کو غوث پاک کا فیضان جاری ہوا تیار اب کیا ہے. تو سب کو تیار رہنا ہوگا, سب کو تیار رہنا ہوگا. مل کر بولو, ہاتھوں کو اٹھا کر, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی. شاہ بردہ شیر یزدہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. آگے آقا پانی چاہیے, پانی پانی پانی. مصطفیٰ نے فرمایا, اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام 2 مشکیزیں لے کر جا رہا ہے. علی جاؤ جاؤ, حبشی غلام کو مشکیزے کے ساتھ میرے پاس لے آؤ. ادھر دیکھو, پہاڑ کے پیچھے کون جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے, نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے. یہی تو علم غیب ہے, علم غیب. فرمایا جاؤ جاؤ. حضرت
علی پہنچے ایک صحابی کے ساتھ، حبشی غلام سے ملاقات ہوئی، 2 مشکیزیں تھے پانی کے بھرے ہوئے مشکیزیں۔ حضرت علی نے فرمایا چل تجھے ہمارے آقا نے بلایا ہے۔ ذرا مسکرا کر بولنا سبحان اللہ، تجھے ہمارے آقا نے بلایا ہے۔ کہنے لگا حبشی غلام ہم تمہارے آقا کو نہیں جانتے، یہ پانی تو ہم اپنے آقا کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تو چلتا ہے کہ پانی کے ساتھ اٹھا کر بارگاہ رسالت میں پہنچا دوں؟ اللہ اکبر، آیا حبشی غلام آیا، آقا نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے پانی میں کمی نہیں ہوگی، ان 2 مشکیزوں سے اہل قافلہ کے سارے مشکیزوں کو بھرنے کا حکم آقا نے دے دیا۔ مل کر بول دیں سبحان اللہ۔ اب جب مشکیزیں بھرے جانے لگے تو 2 مشکیزیں سے سارے مشکیزیں بھر گئے، حکم مصطفیٰ تھا، سارے مشکیزیں بھر گئے، سارے مشکیزیں بھر گئے، اور وہ 2 مشکیزیں خالی رہ گئے، وہ 2 مشکیزیں خالی، اس میں پانی نہیں۔ اب آقا کا معجزہ دیکھو، دست کرم کا، آقا نے مشکیزے میں دست کرم ڈالا، فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون، تو مصطفیٰ کی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی تعریف ہوتی ہے نا تو محب خاموش نہیں رہتا ہے، زور سے بولتا ہے سبحان اللہ۔ مشکیزیں دونوں بھر گئے۔ حبشی غلام نے مصطفیٰ کو پہلی بار دیکھا تھا، دیکھتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا، پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور بولا ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے اور اپنی غلامی عطا فرمائیے، ہمیں دنیا دار کی غلامی نہیں چاہیے، مدینے کے تاجدار کی غلامی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ کلمہ جب پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا حبشی غلام، اب مصطفیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور جب جوش میں رحمت آتی ہے، علماء غور کریں، تقریر ہوتی کیسی ہے، تقریر ہوتی کیسے ہے، اور تقریر بنتی کیسے ہے، ہر چیز پہ نظر رکھیں۔ جب داخل اسلام ہوا اور رحمت نبی کی جوش میں آئی تو کیفیت کچھ ایسی ہوئی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آ گئی ہے جوش ہے، رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ اب آقا نے کلمہ پڑھایا، غلامی عطا فرمائی، اور فرمایا، ادھر دیکھو، فرمایا جو کچھ چاہتے ہو مانگ لو، جو کچھ چاہتے ہو، ادھر دیکھو، جو کچھ چاہتے ہو مانگ لو، مانگ لو، دولت چاہیے مانگ لو، ثروت چاہیے مانگ لو، زمین چاہیے مانگ لو، جائیداد چاہیے مانگ لو، سونے چاندی چاہیے مانگ لو، ہیرے جواہرات چاہیے مانگ لو، لال و گوہر چاہیے مانگ لو، علم و ہنر چاہیے مانگ لو، صداقت مانگ لو، چاہو عدالت مانگ لو، سخاوت چاہیے مانگ لو، عدالت چاہیے مانگ لو، دنیا چاہیے مانگ لو، جنت کا پروانہ چاہیے مانگ لو، جو کچھ چاہو مانگ لو، جو کچھ چاہو مانگ لو۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، دیوانہ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا مانگا ہے غلام نے، کیا مانگا ہے؟ آپ خود کو روک نہیں پائیں گے، میں بول دوں گا۔ غلام بولا منہ کھولا، یا رسول اللہ میں کالا ہوں گورا بنا دیجئے، میں کالا ہوں مجھے گورا بنا دیجئے، میں کالا ہوں گورا بنا دیجئے۔ حافظوں سے پوچھو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں شکل بناتا ہے، صورت بناتا، جسے چاہے کالا بنا دے، جسے چاہے گورا بنا دے، جسے وہ کالا بنا دے آپ اسے گورا نہیں بنا سکتے، کوئی کریم استعمال کرو آپ نہیں بنا سکتے، یا آپ جناب علی
پہ صابن یوز کرو، فیس واش یوز کرو، چاہے ہیئر کٹنگ میں جا کر مساج میں مساج کراؤ. اللہ نے جسے کالا بنا دیا وہ کالا، جسے گورا بنا دیا وہ گورا. لیکن یہاں پر بھی ایک تنبیہ ہے، تنبیہ کہ گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، ہر رنگ میں ہے چاہنے والے حسین کے. کسی گورے کے حوالے سے کسی گورے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کالے کو تانا دے اور اپنے کو بہتر سمجھے. کسی گورے کو گورے پن ہونے کی وجہ سے، گورے پن کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے کسی کالے پہ فوقیت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں ہے. کان کھول کر سن لو، اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ متقی ہے، وہی اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. گورے اور کالے کی کوئی بات نہیں ہے، جو زیادہ متقی ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہوگا. بولو زیادہ قریب ہوگا، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا. اور ادھر بھی مخاطب ہو کر ماں بہنوں سے کہوں گا، جو زیادہ متقیہ ہوگی، عابدہ ہوگی، ساجدہ ہوگی، زاہدہ ہوگی، وہی اللہ کے نزدیک زیادہ قریب ہوگی اور زیادہ پسندیدہ ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور زیادہ تقوی اگر بہنوں کے اندر آ جائے، اے نوجوان چل، اے بچہ نکل وہاں سے، ہاں اپنی امی سے مل لے اور آجا جلدی آجا، مل کر بولے سبحان اللہ، اور مل کر بولے سبحان اللہ. تو اگر ہماری بہنیں اور پوری فیملی میں اس کی محبت بڑھ جائے گی اور سب کہیں گے ہمارے گھر جو دلہن آئی ہے دولت و ثروت لے کر نہیں آئی ہے، حضرت فاطمہ کی حیا و تقوی لے کر آئی ہے، اور ایسی دلہن کے قدم کی برکت سے ہمارے گھر میں بھی برکت ہی برکت نظر آئے گی. بیٹیوں بہنوں، جھولے جھولنے کے لیے زیادہ پریشان مت ہونا کہ جھولا 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 نہیں جھولا، آسمانی جھولا، آسمانی جھولا. پرچار کر رہی چل آسمانی جھولا ہے، چل ارے تو نے وہ جھول لیا نہیں، بہت مزہ آتا ہے، چل آسمانی جھولا لے، جھولا دے، جھولا جھولا ہی جھولا. ہر طرف جلسے میں صرف وہی نظر آ رہا، جیسے یہاں سے نکلو کچھ نظر نہیں آتا، وہی نظر آ رہا، وہی نظر آ رہا. تو میں ان کو کہوں گا، بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ آپ کی نظر جھولوں پہ نہ ہو، آپ کی نظر موبائلوں پہ نہ ہو. موبائل، اس موبائل نے، یہاں تو غنیمت ہے اسٹیج پر، موبائل کا استعمال کبھی کبھی آپ دیکھیں گے اسٹیج پہ بھی جب جلسے میں ہونے لگتا ہے تو جلسہ خراب ہو جاتا ہے. اور موبائل کا غلط استعمال جب گھروں میں ہوتا ہے تو گھر برباد ہو جاتا، گھر خراب ہو جاتا. تو موبائل کا بھی استعمال میری بیٹیوں بہنوں ضرورت کے مطابق ہی کرو. والد سے بات کرو، والدہ سے بات کرو، پھول پہ بھائی سے بات کرو، بہن سے بات کرو، ہاں خالو سے بات کرو، خالہ سے بھی بات کرو، دادا سے کرو، دادی سے کرو، اپنے جناب علی خاص رشتہ داروں سے کرو. موبائل کا صحیح استعمال کرو. اور اس میں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے. اگر کہوں سب کچھ ہے تو اس میں قرآن شریف بھی ہے، بخاری شریف بھی ہے، مسلم شریف بھی ہے، ترمذی شریف بھی ہے، ابن ماجہ شریف بھی ہے، نسائی شریف بھی ہے، داؤد شریف بھی ہے، بیضاوی شریف بھی ہے. اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، نعت رسول بھی ہے، حدیث رسول بھی ہے. تو جب دل چاہے تو موبائل میں نعت رسول سن لیا کرو، قرآن کی تلاوت سن لیا کرو. اگر ایسا کرتی ہو تو اللہ تمہاری صحت میں بھی برکت عطا کرے گا اور تمہارے گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے گا. میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اچھا وہ کچھ لے کر آ رہی تھی، وہیں سے پہنچا دیں. کیا ہے؟ قرآن شریف ہے، قرآن شریف ہے. ماشاءاللہ. دیکھیے ہماری ایک بہن ہے
انہوں نے مدرسے میں قرآن شریف پیش کیا ہے. سبحان اللہ. قرآن شریف دیکھنا بھی عبادت, قرآن شریف چومنا بھی عبادت, قرآن شریف کو سینے سے لگانا بھی عبادت, قرآن شریف کو سر پہ رکھ لینا بھی عبادت. قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. قرآن شریف پیش کی ہے کسی بہن نے, اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. جب تک مدرسے میں قرآن شریف موجود رہے گا, پڑھا جائے گا, انشاءاللہ بہن کو اور ان کے گھر والوں کو ثواب ملتا رہے گا. تو میری بہنوں, میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنی عزت و ناموس کا پورا خیال رکھیں. آپ کی عزت بہت ہی نازک ہے, اور ہر وقت والدین کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے موبائل کا استعمال کریں یا گھروں سے باہر قدم نکالیں. میری گزارش ہے کہ آپ حضرت فاطمہ زہرا کی نقل کریں. کیا ہے مدرسے کو دیا, کیا نام ہے؟ بدھو نام ہے ان کا. بہرحال کسی نے بدھو نام رکھا تھا اور وہی چل رہا ہے. اور ایک میں رک جاؤ, اے بھیا, بدھو نام یہ تو بدھو سے بھی زیادہ گاڑھا ہے, کئی پھاڑ. تو آپ اپنا نام آج سے چلیے محمد شاکر علی, محمد میں بولوں گا نا, محمد حسان رضا. یہ نام بھی اچھا ہے. اب تو آپ مشہور ہو چکے بدھو سے. بہرحال کوشش کیجئے گا کہ آپ کو حسان کا, انہوں نے دیا 1100 روپے مدرسے کو. لیجئے. چلیے ٹھیک ہے, اللہ آپ کی عمر برکت دے. آمین آمین. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. حسان رضا, یہ نام بہت اچھا ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بیچ میں کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے, تقریر کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. ارے آواز محفوظ کرنے والوں, ادھر کان کھول کر سن لو. جتنی باتیں تقریر سے ہٹ کر ہوتی ہیں ان سب کو کاٹ دیا جاتا ہے. معلوم ہے تم لوگوں کو؟ ایسا نہیں کہ ساری باتیں ایک زبر زیر پیش کر دیا جائے. تو غیر ضروری باتیں ہیں, سن کر کے سب کو کاٹ کے چھانٹ کے قسطوں میں ہی بیان رکھا جائے تاکہ لوگوں تک پہنچے. میں بہنوں سے کہہ رہا تھا کہ نقل آپ کرو تو کسی ممبئی کی ہیروئن کی نقل مت کرو. نقل کرنی ہے تو حضرت فاطمہ زہرا کی نقل کرو. نقل کرنی ہے حضرت زینب کی نقل کرو. بچیوں نقل کرنی ہے حضرت سکینہ کی نقل کرو. اور نوجوانوں تمہیں نقل کرنی ہے تو ممبئی کے ہیرو کی نقل مت کرو. نقل کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت کی نقل کرو, مفتی اعظم ہند کی نقل کرو, تاج الشریعہ کی نقل کرو, غریب نواز کی نقل کرو, غوث اعظم کی نقل کرو, شہید اعظم کی نقل کرو. ان نفوس قدسیہ کی جب نقل کرو گے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں سرخروئی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے, ہر رنگ میں ہے چاہنے والے حسین کے. آقا نے فرمایا مانگنا چاہتے ہو, کیا مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. تو بولا کہ میں کالا ہوں, گورا بنا دیجئے. آقا نے دست کرم اس کے چہرے پہ پھیر دیا. تو فرماتے حضرت ابو ہریرہ, فرماتے حضرت علی کہ چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا. اللہ اللہ, آپ سے میں کہہ رہا تھا کوئی کریم ہو, آپ کا رنگ نہیں بدل سکتی. کوئی صابن ہو, آپ کا رنگ نہیں بدل سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جسے کالا بنا دیا وہ رنگ پرماننٹ ہے, گویا پرماننٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ اختیار دیا ہے, وہ حبیب آپ کو میں نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں جسے کالا بنا دوں, آپ اشارہ کر دیں تو وہ گورا ہو جائے. تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک کی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. کہاں کہ آپ دیکھو گے اپنے نبی کے معجزے کو, اپنے نبی کی خصوصیت کو. آؤ سنو حدیث شریف عن ابن عباس قال جاء رابع الى رسول اللہ فقال بما عارف انک نبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعوت هذا الرزق من هذه النخلة تشهد انی رسول اللہ صلی اللہ ان دعوت هذا الرزق
من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله فداه رسول الله فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي أو كما قال سيد المرسلين. حضرت مولانا قمرالدین صاحب بھی مسکرا رہے ہیں. کمیٹی والے خوش ہیں؟ کام تو ہو چکا نا چندہ والا. جتنا ہونا تھا ہوا اور جتنا قسمت میں ہے وہ ملے گا اور جو قسمت میں نہیں ہے نہیں ملے گا. تو خوش ہو کر بولے سبحان اللہ. حال میں خوش رہے. جو مدرسے کے لیے ہے وہ ضرور ملے گا اور جو نہیں ہے نہیں ملے گا. تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی. لیکن میں دعا کرتا ہوں جن جن لوگوں نے جو کچھ دیا ہے مدرسے کو اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ ان کی اس رقم کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آپ چلائیے, آپ چلائیے. ہاں میری توجہ بڑھ جاتی ہے. اصل کوئی معاملہ ہو تو عجیب میری شروع سے عادت ہے توجہ بڑھ جاتی ہے. قرآن شریف اور کسی بیٹی نے پیش کیا رکھ دیجئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. قرآن شریف بھی پیش کریں. اور قرآن شریف اگر زیادہ تر لوگ پیش کرنے لگے تو قرآن شریف کی کثرت ہو جائے گی, تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اگر آپ نقد رقم پیش کر دیں تو مدرسے کی اور دیگر ضرورت میں بھی استعمال ہو جائے, ہے نا؟ ٹھیک ہے, مل کر بولیں سبحان اللہ. تو جو حدیث میں نے پیش کی ہے ترجمہ پیش کرتا ہوں. حضرت ابن عباس, نوٹ کریں ذرا علماء, نظر آتے رہیں گے تو ہمت بنی رہے گی. حضرت مولانا شمس تبریز صاحب قبلہ ادھر, حضرت مولانا توصیف رضا ماشاءاللہ ادھر, حضرت مولانا قمرالدین صاحب سب موجود ہیں. صحابی حضرت ابن عباس ہیں. کہتے ہیں ایک عربی میرے نبی کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد بولا, منہ کھولا. دیہاتی تھا, دیہاتی. بولا, منہ کھولا. بیما اعرف انک نبی. بولا میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اور کریے گا عربی بولا مجھے کیسے یقین ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے معجزے لے کر آئے. حضرت آدم معجزے لے کر آئے, حضرت شیس معجزے لے کر آئے, حضرت ابراہیم معجزہ لے کر آئے, حضرت اسماعیل معجزہ لے کر آئے, حضرت موسیٰ معجزہ لے کر آئے, حضرت عیسیٰ معجزہ لے کر آئے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام معجزے لے کر آئے. عربی کا مقصد تھا کہ آپ مجھے بھی مطمئن کیجئے, میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. ایک آواز آئی, او عربی وہ نبی تھے جنہیں معجزے دیے گئے دیے گئے دیے گئے. تو جس نبی کے سامنے کھڑا ہے یہ سر کے بال شریف سے لے کر پیر کے ناخن شریف تک سراپا معجزہ ہے. یہ سراپا معجزہ ہے, سراپا معجزہ ہے. آقا نے فرمایا عربی عربی تو مطمئن ہونا چاہتا ہے تو سامنے کھجور کا درخت دیکھ, کھجور کا درخت, ادھر دیکھو کھجور کا درخت دیکھ. عربی بولا میں دیکھ رہا ہوں. فرمایا درخت کے اوپر درخت کا گچھا دیکھ, خوشہ خوشہ دیکھ. بولا میں دیکھ رہا ہوں. فرمایا اس میں جان نہیں ہے, زبان نہیں ہے, بولنے کی صلاحیت نہیں ہے, مادہ تفہیم نہیں ہے, قوت ادراک نہیں ہے, ہاں نہیں ہے. تو آقا نے فرمایا کہ میں اشارہ کروں گا تو گچھا درخت سے نیچے اتر کر میری بارگاہ میں آ جائے گا. آپ بھی بولو نا, ترمذی شریف کی حدیث ہے. سبحان اللہ. میری تقریر انٹرنیٹ سے نہیں ہوتی,
گوگل سے نہیں ہوتی، واٹس ایپ سے نہیں ہوتی، میسنجر سے نہیں ہوتی، فیس بک سے نہیں ہوتی، انسٹاگرام سے نہیں ہوتی، ٹویٹر سے نہیں ہوتی. میری تقریر بخاری شریف سے ہوتی ہے، مسلم شریف سے ہوتی ہے، ترمذی شریف سے ہوتی ہے، ابن ماجہ شریف اور نسائی شریف سے ہوتی ہے، داؤد شریف سے ہوتی ہے، قرآن شریف سے ہوتی ہے. میری تقریر تفسیر کی کتابوں سے ہوتی ہے، میری تقریر حدیثوں کی تشریح سے ہوتی ہے. سمجھے آپ؟ مشکات شریف، ترمذی شریف کی حدیث میں نے پیش کی ہے. فرمایا کہ وہ گچھا میری بارگاہ میں آئے گا تو عربی بولا کہ اگر گچھا آ جائے گا تو میں بھی کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا. میں بھی کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا، میں بھی آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا، میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال لوں گا. فدعاہ رسول اللہ، تو پیارے نبی نے اس گچھا کو بلایا. غور کیجئے گا، آقا نے بلایا تو ترمذی شریف میں ہے فجعل ينزل من النخل حتى سقط الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گچھا نیچے اترنے لگا، چلتا ہوا قدم نبی میں آ گیا اور گچھے سے کلمہ شریف کی آواز آنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عربی بولا، مجھے یقین ہو گیا آپ سچے، آپ کا دین سچا، آپ کی کتاب سچی، آپ کی نبوت سچی، آپ کی رسالت سچی. میں اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پتہ یہ چلا کہ اسلام ظلم سے نہیں پھیلا ہے، اسلام تشدد سے نہیں پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے. اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ اسلام ظلم سے پھیلا ہے، تشدد سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو آپ کہیے گا اسلام تلوار سے تو پھیلا ہے لیکن لوہے کی تلوار سے نہیں، محبت رسول کی تلوار سے پھیلا ہے، اخلاق مصطفیٰ سے پھیلا ہے، کردار مصطفیٰ سے پھیلا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و محاسن و معجزات و خصائل و شمائل و فضائل دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیے ہیں. اور اسلام اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیلا ہے، اسلام اپنی صداقت کی وجہ سے پھیلا ہے. کل بھی پھیل رہا تھا اور آج بھی پھیل رہا ہے، قیامت تک پھیلتا رہے گا. تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا. اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا. لہذا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. داخل اسلام ہو گیا عربی، مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا. جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے، خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر تھے غصے میں چور اتنے، چلے تھے آقا کو قتل کرنے. نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. تشریف لائے سبحان اللہ. آئیے میں دکھاتا ہوں، اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ دکھاتا ہوں. مجھے تو خوشی اس بات کی ہے سبحان اللہ کہ آپ کی کرامت ہی ہے، کرامت ہے. انہوں نے قیام گاہ پہ کہا کہ گھبرائیے مت، ہمارے یہاں 2 بجے بھی مجمع رہے گا. میں دیکھ رہا ہوں مسلسل ہے. ایک حدیث ابھی سن لو، وقت کی قلت دامنگیر ہے، دستار بھی ہونی ہے. سن لو ایک حدیث شریف. میری بہن آپ ادھر سے بھیج دیتی، ٹھیک ہے جائیے. مدینہ خاتون نے 500 پیش کیے ہیں، اللہ عمر میں برکت دے، قبول کرے، صدقہ جاریہ بنا دے. ایک حدیث شریف اور بخاری شریف جلد اول باب حفظ العلم صفحہ 22 سطر 26 27. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا قال ابسط رداک فبسطته فغرف بيدي ثم قال زمه فزممته فما نسيت شيئا بعد او كما قال سید المرسلین. اور یہ دیکھیے امامہ بھی ہے اور جبہ بھی ہے. پہلے اس کی جو سبحان اللہ برکت ہے، وہ برکت لینے سے پہلے ایک حدیث شریف سنو. مشکات شریف کتاب العلم صفحہ نمبر 32 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال
اذ قال رسول اللہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے انتقال کے بعد قبر میں پہنچ کر نماز نہیں پڑھے گا, روزے نہیں رکھے گا, حج نہیں کرے گا, زکوٰۃ نہیں دے گا, بذات خود کوئی نیکی نہیں کر سکتا, مگر 3 کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. پہلا کام صدقہ جاریہ, دوسرا کام علم نافع, تیسرا کام نیک اولاد. نیک اولاد کی وجہ سے ثواب ملتا رہے گا. اور علم اگر کسی نے حاصل کیا اور اسے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہا تو اس علم نافع کی وجہ سے ثواب ملتا رہے گا. اور صدقہ جاریہ, مدرسے میں اگر کسی نے رقم دی, اگر مدرسے میں بچے کی تعلیم میں کسی نے مدد کی, کسی نے کھانا کھلایا, کسی نے جناب علی کتاب پیش کی, کسی نے روشنی کا انتظام کیا, کسی نے جبے کا انتظام کیا, کسی نے ٹھنڈی میں کمبل کا انتظام کیا, کسی نے گرمی میں کولر کا انتظام کیا, کسی نے مئی اور جون اور جولائی کے مہینے میں ٹھنڈے پانی کا انتظام مدرسے میں کیا, تو جب تک بچے استعمال کرتے رہیں گے پیش کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. یہ دیکھیں جبے ہیں سبحان اللہ, یہ ہے 28 جبے ہیں سبحان اللہ, اور 28 پگڑی ہے نا, 28 امامہ بھی ہے, 28 امامہ یہ ہے ان کے لیے جو فارغ ہونے والے. فضیلت عالمیت میں کتنے ہیں؟ 7. عالمیت میں 7 اور فضیلت میں 13. 7 اور 13 20 اور حفظ میں 3, اب ہو گئے 23. قرات میں 5 تو 28 ہو گئے. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, ماشاءاللہ. 28 فارغین یہاں سے آج جب نکلیں گے نا, یہ پڑھائیں گے نماز, یہ کریں گے تقریر, یہ کریں گے تبلیغ, یہ کریں گے تصنیف, یہ جب راہ خدا میں فی سبیل اللہ دین کی خدمت کریں گے, اے لوگ کہیں گے مولانا صاحب فارغ کہاں ہوئے سے, کہاں سے ہوئے؟ بولے کہ نور پور سے. مدرسے کا نام مدرسہ جامعہ غوثیہ سفیریہ نور پور سے فارغ ہوئے تھے. جامعہ غوثیہ نوریہ سفیریہ سے فارغ ہوئے تھے. دستار عالمیت وہاں سے ہوئی تھی, دستار فضیلت وہاں سے ہوئی تھی, دستار قرات وہاں سے ہوئی تھی. تو نور پور سے نکلنے والے علاقے بھر میں اس نام کو, نور پور کو, اس آبادی کو روشن کریں گے. اور انشاءاللہ آپ کے لیے یہ فارغین بھی دعا کریں گے, جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں کے مقامی بھی دعا کریں گے کہ مولا انہیں خوش رکھ جنہوں نے حافظ قرآن دیا ہے, عالم دین دیا ہے, فاضل دیا ہے, اور انہوں نے خود نہیں دیا, مدرسے کے وسیلے سے یہ امامہ ہے, یہ تو تیار ہے, آج پیش کیا جائے گا. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک شخص کھڑا ہو جائے اور بولے جبہ اگرچہ تیار ہے لیکن فارغ ہونے والے جو آج دولہا بننے والے, دولہا حافظ قرآن دولہا ہے, عالم دینہ دولہا ہے, فاضل آج دولہا ہے, تو کھڑا ہو جائے کوئی اور کہے کہ ایک جبہ اور امامہ فاضل کے اوپر جو آج سجایا جائے گا, جو وہ زیب تن کریں گے, وہ ہماری طرف سے, وہ ہماری طرف سے. کوئی ایک بندہ اگر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بس 2000